بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 25 سے 35 تک آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی. رب العالمین نے اپنے کمال فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت اور تاج رسالت عطا فرمایا اور ان کو کام کے آغاز کرنے کا جس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا حکم دیا. فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے. اللہ اکبر. انبیاء کی باتیں اور ایک ایک بات میں عرض کر سکوں نہ کر سکوں، کوئی سمجھ سکے نہ سمجھ سکے، میری یا اس کی کوتاہی ہے، وگرنہ اللہ اکبر. اور اگر اس میں حکمتیں نہ ہوتی تو رب العالمین اپنی بے مثال کتاب میں انبیاء کی باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ نہ کرتے. آج کے سبق کی پہلی بات، میں اپنے لیے اسے بہت ہی زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. اب آپ بھی پوری توجہ کرو اور میرا گمان ہے آپ بھی اسے ایسے ہی خیال کریں. ہوتا یوں ہے کہ عام طور پر لوگوں کو جب تقربی کا لیٹر ملتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شاید تھوڑے ہوں گے جن کا دماغی توازن 100% ٹھیک رہتا ہے. منصب وہ مل رہا ہے جن ایسا منصب مخلوق میں سے کسی کا، رب ذو جلال گواہ کسی کا. کوئی ان میں غرور، تکبر، فخر، اپنے آپ کے بڑا ہونے کا گمان کہ میں بڑا تھا تو اللہ نے مجھے چن لیا، اگر بڑا نہ ہوتا تو کیوں چنتے. کوئی کسی قسم کی ایسی گندی بو، رب ذو جلال گواہ ہے اللہ نے جو بات نقل کی ان میں نام و نشان. اللہ کے لیے یہ بات محمود جی جانا نہ پائے، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اور یہ ستیہ ناش کہنے والوں سے لے کر سننے والوں تک. کہنے والے کوئی کچھ بھی نہیں. میرے ایسے نکمے بہت اچھے بھی ہیں، اللہ ان کو باقی رکھے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا. کوئی کہانی نہیں ہماری ایسی. درس دیتے ہی کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کچھ پوز بنتے ہیں، ایسے جیسے اسٹوڈیو میں فلم بن رہی. ایسے ہی ہے یا کہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی بات کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ کوئی کالر، کوئی یہ ساری چیزیں جو حرکتیں ہیں جو اندر ہے اس کو واضح کرتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ان کی بات نہیں، عام طریقہ
خراب ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہے، رب اشرح لی صدری، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اس کا اظہار شروع ہو گیا کہ میں تو محتاج ہوں اس کا بالفاظ دیگر آپ کی مہربانی ہے، آپ نے انتخاب کر لیا، وگرنہ میں تو کمزوریوں کا مجموعہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب تھے یا ناکام؟ اللہ کے فضل و کرم سے انسانیت کی بہت بڑی کامیاب شخص ہے، اللہ کے فضل و کرم۔ لیکن کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، ٹیک اوور جب کیا، چارج لیا، ابتدا رب کے حضور جھکنے سے ہوئی یا چھاتی تاننے سے؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ جو مشن دیا ہے میرا سینہ اس کے لیے، اے میرے رب اس کے لیے میرے سینے کو کھول دی۔ یعنی میرا تو سینہ بھی اس قابل نہیں کہ میں اس منصب کو ادا کرنے کے لیے اپنے سینے سے کچھ نکال سکوں، آپ میرے سینے کو کھول دیں۔ اور پھر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، لا الہ الا اللہ۔ مجھے یقین ہے میں اس کے بیان کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ کچھ لے کے جائیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آغاز ہی سے، اور میرے لیے میرے کام کو، جو مشن آپ نے دیا ہے، جو اسائنمنٹ آپ نے میرے ذمہ لگائی ہے، اس کو آسان کر دیجیے۔ کیا سبق ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم الشان دعا سکھلائی، اے اللہ نہیں آسان مگر جسے آپ آسان کریں۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور آپ جب چاہیں سخت زمین کو نرم کر دیں۔ بہت بڑا مشن ہے، اتنا بڑا مشن کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دین کی دعوت دینا اور اس کو دینا، جو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں، یہ نہیں دعویٰ اس کا، الاعلی، جتنے رب لوگوں نے بنائے ان میں جو سب سے بڑا ہے وہ میں، اور اتنا شفاف۔ آئندہ بغاوت کے اندیشے سے دودھ پیتے لاتعداد بچوں کو ذبح کرنے، اتنا بے رحم، اب اس کے سامنے اس کو جا کے دعوت دینا آسان کام نہیں۔ لیکن جو عرش والے ہیں ان کی کرم نوازی سے کوئی مشکل نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک نشانے پر اپنی گزارش پیش کی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ اور یہاں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر کوئی مشکل کام آ جائیں دل نہ ہارے۔ آگے آپ کیوں ہاریں؟ کام کے کرنے کے بارے میں کہ ہوگا کہ نہیں ہے، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، عرش والے رب کو دیکھیں۔ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ مارگلا پہاڑی اپنی جگہ سے بدلنے کا ٹھیکہ یہ اور کہ رات کو درس میں سنا ہے، نہیں۔ مقصد یہ ہے جو ذمہ داری آ گئی ہے اس کے بارے میں پھر گھبرائیں۔ جب ذمہ داری لینے کا اختیار ہے سوچ سمجھ کے،
سوچ وہ الگ بات، لیکن جب آ گئی ہے، بیگم بیمار ہوگی، اللہ کسی کی نہ ہو، خاوند بیمار ہو گیا ہے، کوئی بچہ اللہ نہ کرے کسی کا نہ ہو، اب اس کی بیماری کے نتیجہ کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی شوگر شوٹ کر جائے، ہائپر ہو جائے، بلڈ پریشر شوٹ کر دے، بچوں کو کھانے کو پڑے، یہ نہیں، اب آ گئی ہے مصیبت تو کیا کہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کیسا عظیم الشان سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں۔ کوئی کام سمجھا رہی، کوئی کام جو ذمہ، پھر دونوں میں فرق ہے، مشکل کام نہیں لینا، مشکل کام نہیں مانگتے ہم، اللہ سے آسان مانگتے، ہم مانگتے ہیں یا اللہ فائدہ زیادہ ہو اور کام تھوڑا، اچھا کوئی بات نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب آ جائے سر پہ تو پھر انشاءاللہ پرواہ نہیں، کیونکہ یہ کام مکمل کرنا میں نے نہیں، میرے رب نے کروانا، اور وہ کون ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انہوں نے کن کہنا ہے تو سب کچھ ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں عقدہ تھا، اللہ کرے کہ یہ تفسیر غلط نہ ہو، توتلا پن، روک تھی۔ اب جو مشن ہے اس کے جو تقاضے ہیں، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بیان میں سلاست ہو، رکاوٹ نہ ہو، جس کو پیغام دینا ہے فوراً پہنچا سکیں، تو اس کام کی ادائیگی کے لیے جو تقاضے تھے ان میں سے ایک تقاضا زبان کی سلاست، اس کو مانگ رہے ہیں۔ میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی سیانے تھے، بڑے ہی سیانے، اور اللہ کے نبی ہوتے ہی سیانے۔ اصل سیانہ وہ ہے جس کا رابطہ اپنے رب سے ہمہ وقت ہے، اصل سیانہ وہ، باقی سب جانور ہیں، وہ فضل الہی ہو یا کوئی اور، سیانہ وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا اور ان سے اپنا رابطہ قائم رکھتا ہے۔ کیسی کیسی باتیں مانگ رہے ہیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور ساتھ عرض کر دیا یہ جو زبان کا عقدہ کھولنے کی التجا کر رہا ہوں، آپ کی تخلیق پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہوئے نہیں، کتنا ادب ہے، با ادب بولو، زور سے بولو، یا اللہ ہمارے بچوں کو جو دے دے۔ اور آپ جی بڑی توجہ کرو، ادب دلوں کی چابی ہے، بے ادبی اپنا بچہ بے ادب پسند ہوتا ہے، اس سے اچھا معاملہ کرتے ہیں مجبوراً۔ وہ بچہ دور کا، نہ اس کے خاندان کا پتہ، کسی کا پتہ نہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں با ادب ہے تو دل میں اس کے لیے نرم گوشہ از خود اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب کتنا ادب ہے اللہ بہتر جانے اس کی تفسیر کیا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے عرض کر رہا ہوں، اور یا اللہ غلطی ہے تو معاف کر۔ یفقہ قولی، اللہ پاک آپ نے جیسی میری زبان بنائی اس کا شکوہ نہیں، آپ نے جو دیا میں اس کا بھی قابل نہیں، یہ ترجمہ نہیں،
میرے گمان میں تفسیر ہے، غلط ہے تو میں اس سے بری ہوں، اور کسی کو علم ہو جائے غلط ہے وہ چھوڑ دے تو اس کا شکوہ نہیں، تو پھر کیوں میں کہہ رہا ہوں کھول دو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مشن دیا ہے میرے گمان میں اس کی تکمیل کے لیے اس عقدہ کا کھلنا مددگار۔ کتنا ادب ہے، کتنا ادب ہے! انبیاء بڑے ہی با ادب ہوتے، جتنا بڑا آدمی اتنا زیادہ با ادب، جتنا بد نصیب اتنا بے ادب، اور جتنا بے ادب اتنا بد نصیب، دونوں طرف سے۔ یفقہوا قولی، آپ کا جو پیغام میں نے پہنچانا ہے تو اس کو سمجھے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے بنائیے ایک وزیر، ایک ساتھی میرے کنبے سے۔ ہارون اخی اشدد بہ اذری، ہارون میرے بھائی، اشدد بہ میں مضبوط کروں ان کے ساتھ، اذری اپنی پشت کو، واشرکہ فی امری، اور میں اسے شریک کروں اپنے کام میں، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ اسی حصہ مبارکہ کے بقیہ 4 منٹ میں حوالے سے کچھ گفتگو پر بات ختم، اور بڑی توجہ کی۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بہت سے دین والے ان کے اپنے، ان کے یہ کون سی راہ کا انتخاب کرتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ میرا اشارہ واضح ہے کہ نہیں؟ کھل کے کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ دین کا علم دیا ہے، اب بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے کون سا فیلڈ چن رہا ہے؟ تو دین والا چن رہا ہے، چنے تو الحمدللہ، لیکن عام طور پر یہ کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے؟ اللہ مجھے آپ کو ایسا بد نصیب نہ بنائے، لوگوں میں نے تو غلطی کر دی، آپ نہ کرنا، معاذ اللہ۔ یہ اچھا پیغام ہے؟ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا پیغام ہے قریشی صاحب، اچھا پیغام ہے۔ ایکشن سپیک لاؤڈر۔ ایک ہے میں کہوں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی بڑی شان ہے، فضیلت ہے، یہ وہ سب ہے، اور بچوں کو کوشش کر کے وہاں بھیجوں جہاں قرآن کا نام نشان نہ ہو۔ اللہ ایسی زندگی نہ دے، اس سے پہلے لے جائے تو میری بات کا زیادہ اثر ہوگا یا میرے عمل کا ہوگا؟ اعمال کا اثر بول سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اس کام کو بڑا عظمت والا سمجھتے ہیں یا چھوٹا سمجھتے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے گھٹیا کام کا انتخاب کریں گے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ مجھے نوازا ہے تو میرے بھائی کو بھی اس میں حصہ دے دی۔ قرآن کریم میں یہ بات دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ میرے ساتھ سورہ البقرہ نکالیے، وقت ہو گیا اسی مقام سے انشاءاللہ کل کی گفتگو کا اللہ توفیق دے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنا ہم ناکاروں کے نصیب میں فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔